بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے احادیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا نکاح اس کا، اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری ہم سفر کون ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری شریک حیات کون ہوگی۔ تو پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات اللہ کا کرنا یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہیں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر ادا کی، اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ چلے گئے، بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، کیونکہ حضرت کا نام ہی ماشاءاللہ بہت بڑا تھا۔ تو بٹھا کر پوچھا کہ حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ان سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب کیا پتہ وہ اپنے انداز سے کیا دیکھتی تھیں کہ کوئی ہنس رہا ہے تو اس کے رونے کا مقام ہوتا ہوگا، کوئی رو رہا ہوتا ہوگا تو اس کے ہنسنے کا وقت آنے والا ہوتا ہوگا، تو اس وجہ سے ہنستی ہوں گی۔ یہ اللہ کی رمزیں اور اللہ کے بندے اور اللہ ہی جانتا ہے بس۔ تو لوگوں نے بولا کہ اور وہ اجرت پہ پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، آپ آرام فرمائیں، وہ عصر تک آ جائے گی، آپ مل لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ آپ یہ بتائیں گے وہ کس سمت گئی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں گئی ہے، آپ جنگل نہ جائیں، بہت خطرناک جنگل ہے۔ خیر آپ جنگل کی طرف نکل گئے، کیونکہ ظاہر آنے کا مقصد ہی یہی تھا ان سے ملنے کے لیے، تو وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتے تھے نا، تو وہ جنگل میں نکل گئے۔ تو دیکھا تو واقعی بہت خوفناک جنگل تھا، ہر طرف جنگلی خوفناک جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی بہادری پر، وہ کس طرح اس جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے یا جنگلی جانوروں نے ابھی تک اس کی بکریوں کو نہیں کھایا، حیرت ہے۔ اتنے درندے ہیں یہاں پر، سب مل کر اگر اس پہ حملہ کر دیں تو یہ اکیلی عورت کیا کرے گی، کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے ان کا پتہ بتایا تھا، میں وہاں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کرنے والے منظر میرے منتظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھیں، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز پر بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھیں۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو لوگوں سے کنارہ کشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہانہ تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میمونہ بکریاں چراتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے قرب میں ہوتی تھیں وہاں جا کر۔ اور دوسرا انہوں نے کیا دیکھا حضرت نے کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، اور بھی بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو بکریاں تو کسی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہیں، اور کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھیں اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری ادھر ادھر بھاگتی تھی، جیسے اس کی فطرت اشارت کرنا کہ کوئی بکری ادھر چلی آتی ہے ادھر چلی آتی ہے، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے، کہتے کچھ نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت تو کبھی بھی نہیں بدلتی ہے، تو یہ شیروں اور بکریوں میں کیسی دوستی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ، حیران اور پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ اس سے پہلے تو ہم ملے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ،
جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی کہ شیروں کی اور بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ تو میں نے حضرت میمونہ ولی سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ کیسے دوستی کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولی فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اپنے رب سے دوستی کر لی ہے، تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو دوستو ہم سب بھی صلح کر لیں، اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے اپنے رب کی کوئی بھی بات ڈھنگ سے نہیں مانی ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی بھی اس کا احکام کی پیروی نہیں کری ہے، ہم نے کوئی اس کا حکم نہیں مانا ڈھنگ سے۔ نماز آج کا ٹائم ہوتا ہے، سوچتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے، ابھی یہ کر لیں کل پڑھ لیں گے، ابھی وہ کر لیں پڑھیں گے، باقی پوری بات کو بھی نہیں سمجھتے، باقی جھوٹ کو، بہتان کو، غیبت کو تو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے۔ خیر اللہ میں معاف کرے پاک پروردگار۔ تو ہم نے اپنے رب کی دیکھیں کوئی بات بھی ڈھنگ سے نہیں مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، ہمیں جگا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے۔ غور کریں تو کیا نعمت نہیں ہے جو اس نے ہمیں عطا نہیں کر رکھی ہے، ہم ہے کہ وہ پھر بھی اس عالی وقار کی شکر گزار نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، اللہ کی دی ہوئی مہولت کو غنیمت جانیں، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی فرما برداری میں گزاریں، اس کے احکامات کی پیروی کریں، اس کو راضی کریں، رب راضی تو سب راضی۔ یہ شیر اور بکریاں تو ایک استعارہ ہے ہماری مشکلات اور آسانیوں کا، کہ جیسے شیر کا استعارہ یہ کہ ہماری مشکلات ہیں اور بکریاں جو ہماری آسانیاں ہیں۔ تو رب سے دوستی لگا لیں، ساری مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ جس طرح شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، اسی طرح رب کی عنایتوں اور رضامندی سے مشکلات میں خود آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور انہی میں سے اس کا حل نکل آئے گا۔ تو پلیز میرے آج کے میسیج پہ ضرور غور کیجیے گا۔ جو میں نے میسیج دیا ہے، میں کوئی معلمہ نہیں ہوں، نہ ہے کوئی اتنا زیادہ علم رکھتی ہوں کہ آپ سوچیں گے یہ فلاں قصہ کیوں سنایا، فلاں قصہ کیوں سنایا۔ تو بس یہ سوچیں کہ جو میں نے آپ کو میسیج دیا ہے یا دینے کی کوشش کری ہے تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ مجھے کوئی اچھی چیز لگتی ہے، کوئی بات میں پڑھتی ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتی ہوں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو کوئی غلطی ہو سا وہ تو معاف کیجیے گا۔ دوستو اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے اور دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو سدا اپنی چاہت، اپنی رضا نصیب کرے اور ایمان خالص عطا فرمائے، وہ رزق دے، وہ عطا کرے، حلال رزق عطا کرے پروردگار، ہر گزرتا دن پہلے اچھا اور خیر و برکت والا ہو، دین و دنیا کی عافیت عطا کرے پروردگار، ہر جائز مراد پوری ہو، ذہنی اور قلبی سکون عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سی دعاؤں کی طلبگار آپ کی دوست عائشہ یزدانی اور میری تمام فیملی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔